السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمبے قد کا آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت انس بن مالک اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا، بال سیاہ تھے۔ اپنی اونٹنی کی مہار تھامے رواں دواں مسجد میں گھس آیا۔ اس نے اونٹنی کو ایک کونے میں بٹھایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا، آپ حضرات میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہوں ابن مطلب۔ فرمائیے آپ؟ اس نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کا نام ہے؟ ہاں، میرا ہی نام ہے۔ اب اس نے کہا، تب پھر سنیے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ میری زبان کی تیزی سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا، نہیں، تمہیں جو پوچھنا ہے بے تکلفی سے پوچھو، میں ہرگز ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے قبیلے میں آیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا۔ آسمان کس نے بنایا؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ ان پہاڑوں کو کس نے قائم کیا اور ان میں انواع و اقسام کی چیزیں کس نے بنائیں؟ اس نے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ اب اس نے کہا، اسی اللہ کی قسم جس نے آسمان اور زمین بنائے، ان پہاڑوں کو قائم کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ رات دن میں ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا کہ سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے یہ بھی سچ کہا، اور کیا اس کا بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں۔ وہ پھر بولا، آپ کے قاصد نے ہمیں ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، کیا آپ نے ان سے کہلوایا ہے؟ اور کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی بات ہے۔ اب اس نے درخواست کی کہ اسے کلمہ پڑھایا جائے۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم نے مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنو سعید بن بکر کا بھائی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا، میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے نہایت ادب سے سلام کیا اور چل دیے۔
اسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے، اپنے قبیلے کے عقل مند آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، بنو سعد کے رئیسوں میں سے تھے، نیک فطرت۔ جس زمانے میں سارا عرب طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، یہ اس وقت بھی ان برائیوں سے بچتے تھے۔ صلح حدیبہ کے بعد آپ نے دین کی اشاعت کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبلغ بنو سعد میں بھی بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قبیلے کے لوگوں نے اس سلسلے میں براہ راست بات کرنے کا پروگرام بنایا، چنانچہ اس مقصد کے لیے حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے یہ سوال کیے۔ ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ آپ کے سوال سن کر یا کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، زمام عقل مند آدمی ہے۔ آپ غور فرمائیں، جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ عقل مند آدمی ہے، ان کی دانائی میں کون شک کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے زمام سے بہتر اور اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قبیلے میں پہنچے تو سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، پوچھنے لگے، کہیے مدینہ میں کیا دیکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات چیت ہوئی؟ فوری طور پر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، لا تو ذلیل و خوار ہوں، ان کا برا ہو۔ اپنے بتوں کے بارے میں یہ الفاظ سن کر بنو سعد کانپ گئے، کیونکہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنا ان کے نزدیک تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ چلا اٹھے، زمام اپنی زبان کو روکو، لات و عزا کی توہین کہیں تمہیں جزام برس یا دماغی خلل میں نہ مبتلا کر دے، فوراً توبہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی تباہ ہوں گے۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر آئے تھے، ان پر توحید کا نشہ سوار ہو چکا تھا۔ فوراً بولے، اے میری قوم، کان کھول کر سن لو، لات و عزا صرف پتھر ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ افسوس ہے تم پر، ان پتھروں کو معبود بنا لیا ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا رسول بنا کر بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل کی، وہ کتاب ہدایت اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب پر عمل کر کے تم ظلمت اور گمراہی کی اس دلدل سے نکل آؤ گے جس میں تم گلے تک دھنسے ہوئے ہو۔ میں نے سچائی جان لی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرا کہنا مانو، فوراً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔
میں نے اللہ کے رسول سے وہ تمام باتیں پوچھ لی ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور وہ باتیں بھی معلوم کر لی ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر ایسی پر اثر تھی کہ ان کے دل نرم ہو گئے۔ شرک کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ بچا جو ایمان نہ لایا ہو۔ شام ہوتے ہوتے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ بچا جو ایمان نہ لایا ہو۔ تاریخ کی کتب میں حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی قوم میں زمام سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اللہ کی ان پر ہزار رحمتیں نازل ہوں۔ ناظرین گرام، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ قرض خواہ آمادہ فساد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجات پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اس دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چل کر اس کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کے چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے آنکھیں۔ کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائے۔ کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بسرو چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہما حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہا آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا پھنپکھار
मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और खुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि वो करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर इसके दोनों जबड़े पकड़ के चीर कर 2 टुकड़े में कर दिया। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इन पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, और वो ये है कि जब दरिया चढ़ आता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किस तरह ये रुक जाए और इस शहर में दाखिल ना हो। आप अहकामात आला के साथ दरबार पर गए और शहर की तरफ से छड़ी लेकर किनारे के करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ए दरिया, तुझे मेरी कसम है, जो इस लकीर से आगे बढ़े दरिया आज तक ठाठे मारता है मगर इस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक ऐसा और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि हुक्म करें। बादशाह कहने लगा, ए शख्स, कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है, इसका सर काट कर ला दे। उन्होंने कहा, ये काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाइए, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो। जब मैं 1 2 3 कहूँ तो तुम फौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन झुकाई। 1 2 3 कहा, मगर बादशाह हैरान था कि यहाँ इस गुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं, तो तलवार किस पर चलाऊं। सोच में था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन झुकाते हुए इसको परेशान देखकर कहा, इधर उधर ना देखो, हाँ मैं ही अली हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आवाज़ सुनते ही तलवार फेंक कर बादशाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में गिर पड़ा और कहा, अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हैं तो मैं ऐसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुदा पर ईमान लाता हूँ। मुझे आज तक मुगालता में रखा गया। या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाइए। और बादशाह तमाम कुंबे के साथ मुसलमान हो गया। या दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे दुआ दी और कूफे की राह ली। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको खुश रखे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर गलती हो गई हो तो गलती का इंसान पुतला है, गलती होगी तो माफ़ करना। अगर आपको दिल को अच्छी ना लगे तो माफ़ करना मेरा भाई। कमेंटमेंट में लाजमी अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम लिखा करें। अल्लाह आपको खुश रखे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी और तक भी पहुंच जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।